اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم وَأَكْرِمْنَا بِنُورِ الْفَهْمِ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ حضرت آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات پر جاری تھی، اور ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ ہم آپ کی خدمت میں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے ایران آنے سے متعلق، یعنی حوزہ علمیہ نجف اشرف کو ترک کرنے سے متعلق واقعات کو بیان کریں۔ لیکن ان واقعات کو بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو نجف اشرف سے متعلق ہے، اور وہ ایک مجذوب عارف سالق سے متعلق ہے کہ جن کا نام ہادی ابہری ہے۔ نقل کیا جاتا ہے کہ یہ شخص ایک عام انسان تھا، ایک معمولی سا انسان تھا، گنہگار شخص تھا، گناہوں میں زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس کے لیے جذبے کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور جذبے سے متعلق ہم رسالہ لب اللباب کے آغاز میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر چکے ہیں۔ جذبے کی کیفیت حاصل ہوتی ہے تو یہ شخص بیابانوں میں چلا جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی سزا خود کو یہ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، خداوند متعال کے حضور استغفار کرتا ہے، اور پھر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء سے مطالبہ کرتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، مجھے ایک ایسا بھائی عطا کریں کہ جو اس طریق اللہ میں میری مدد کرے، مجھے جو ہے وہ ڈگمگانے سے مجھے میری محافظت کرے، مجھے اس صراط پر ثابت قدم رکھنے میں میری مدد کرے۔ ابھی حضرت سید الاوصیاء کے حضور یہ دعا کر کے حضرت کی خدمت سے رخصت طلب کرتا ہے اور باہر آتا ہے، تو حضرت آیت اللہ ہادی میلانی ان کو وہاں ملتے ہیں اور وہ انہیں اپنا بھائی بنا لیتے ہیں، یعنی بغیر اس کے کہ پہلے سے کوئی تعارف ہو، کوئی آشنائی ہو، کوئی واقفیت ہو، یوں ہی حرم کے دروازے سے باہر نکلے اور ایک آیت اللہ سامنے سے آئے، سلام علیکم، احوال پرسی، میں آپ کو اپنا بھائی بنانا چاہتا ہوں۔ مرجعیت عظمیٰ حضرت آیت اللہ ہادی میلانی نے انہیں اپنا بھائی بنایا، انہیں دین مبین اسلام کی تعلیم دی، احکام فقہیہ اور احکام شرعیہ سے انہیں روشناس کروایا تاکہ یہ طریق اللہ میں درجات طے کر سکیں۔ مرحوم ہادی ابہری تمام زندگی آیت اللہ میلانی کے بھائی رہے، اور آیت اللہ ہادی میلانی کو بھی بہت اشتیاق تھا اپنے اس بھائی سے، بہت عقیدت تھی، بہت محبت تھی، اور آغا ہادی ابہری کے انتقال کے بعد بھی ناقلین نقل کرتے ہیں کہ ہادی میلانی افسوس کیا کرتے تھے، گریہ کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے کہ میرا ایک بھائی تھا جو سالک مجذوب تھا۔ پھر ماجرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہادی ابہری ایک روز حضرت سید الاوصیاء کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور آ کر حضرت سید الاوصیاء سے تقاضا کرتے ہیں کہ یا امیر، میں آپ کے حرم میں اور اطراف حرم میں بہت سارے لوگوں کو تو مشاہدہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایک خاص نظارے کی ضرورت ہے، اور آپ سے ایک خاص شخصیت کی زیارت کا متمنی ہوں جسے آپ میری لیے مقرر فرمائیں اور معین فرمائیں۔
یہ تقاضا کرتا ہے اور حرم مطہر سے باہر آتا ہے، بے خود اور بے اختیار چلتا جا رہا ہے، گلیاں تبدیل کرتا جا رہا ہے اور پہنچتا ہے مرحوم حضرت آیت اللہ بہجت کے مدرسے میں۔ مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو مدرسہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، مختلف کمرے ہیں، کہ اچانک اوپر والے بالائی پورشن کا دروازہ ایک کمرے کا کھلتا ہے اور وہاں سے ایک شخصیت نمودار ہوتی ہے اور آغا ہادی ابہری سے کہتی ہے کہ اوپر آ جائیں، اور وہ شخصیت آیت اللہ بہجت ہوتے ہیں۔ ناقلین نقل کرتے ہیں کہ آغا ہادی ابہری اوپر جاتے ہیں اور آیت اللہ بہجت سے ملنے کے بعد جو پہلی ملاقات تھی، دونوں ایک دوسرے کو بغل گیر ہوتے ہیں اور 1 گھنٹے تک مسلسل گریہ وزاری کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آغا ہادی ابہری اجازت طلب کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کوئی کلام نہیں ان کے درمیان رد و بدل ہوتا، کوئی گفتگو نہیں ہوتی، کوئی بات چیت نہیں ہوتی، لیکن اس 1 گھنٹے میں جو دونوں نے گریہ وزاری کی، اس میں کیا مطالب اور معارف ان کے درمیان رد و بدل ہوئے، چونکہ کلام کوئی نقل نہیں ہوا، کسی ناقل نے کسی کلام کو نقل نہیں کیا، نہ کسی کلام کو سنا سوائے گریے کے، اور خدا حافظی کے علاوہ بھی اور کوئی کلمات ادا نہیں ہوئے۔ نہ ظاہری طور پر اس سے پہلے کبھی آیت اللہ بہجت ہادی ابہری سے ملے تھے، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ہادی ابہری سے ان کی زندگی میں ملاقات ہوئی ہو، لیکن اس 1 گھنٹے میں انہوں نے آپس میں جو گریہ وزاری کی، کیوں گریہ وزاری کی، کیوں اس مدت میں آپس میں کلام نہیں کیا، یہ وہ اسرار ہیں کہ جنہیں آج تک کسی نے نقل نہیں کیا، اور نہ ہی یہ وہ راز ہیں جو نقل ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ مرحوم آیت اللہ بہجت مسلسل ریاضتوں کے نتیجے میں بیمار ہو گئے تھے، لہٰذا آیت اللہ بہجت کی سوانح عمری میں جو بات نقل کی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت 16 سال مسلسل تحقیقات کرنے کے بعد، علم دین حاصل کرنے کے بعد، ریاضتیں کرنے کے بعد، تدریس کرنے کے بعد حوزہ علمیہ نجف اشرف میں قلبی طور پر مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور ڈاکٹروں نے انہیں یہ تجویز کیا کہ آپ سفر کریں، اور اگر آپ نے سفر نہیں کیا تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، لہٰذا نجف کی آب و ہوا آپ کے لیے مساعد نہیں ہے، آپ سفر کریں۔ رسم یہ ہوا کرتی تھی کہ نجف اشرف سے اگر کسی نے ایران کی طرف کوچ کرنا ہے تو افراد اور علماء کرام ان کے لیے ایک پروگرام منعقد کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی خدمات کی جو ہے وہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے تھے تاکہ اس کے بعد وہ منتقل ہوں، لیکن آیت اللہ بہجت نے ایسا کوئی قصد ظاہر نہیں کیا اور کربلائی معلیٰ زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ مجتہد جوان کربلا پہنچے، زیارت کی، اور پھر کربلا سے ایران کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ جب آیت اللہ بہجت نے ایران کی طرف ہجرت کی تو ناقلین نقل کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 29 اور 30 کے درمیان تھی، اور سال تھا 1945 عیسوی۔ آیت اللہ بہجت ایران آتے ہیں اور اپنے شہر فومن میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہی فومن شہر ہے کہ جس سے آیت اللہ بہجت نے جب حرکت کی تھی اور سفر کا آغاز کیا تھا تو ان کی عمر 14 سال سے کم تھی، لہٰذا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے عراق میں اور کربلائے معلیٰ اور نجف اشرف میں حوزہ علمیہ میں علمی ماحول میں گزارا ہے۔ یقینی بات ہے فومن کا شہر ان کے لیے اب نامانوس ہو چکا ہے اور ان کے سکونت کی جگہ بھی نہیں ہے، لیکن فومن کے اہالی کو آیت اللہ بہجت کی آمد کا شدت سے انتظار تھا، لہٰذا ایک وسیع و عریض استقبال کا پروگرام ترتیب دیا گیا، اور شہر فومن سے باہر ایک دیہات ہے جس کا نام سندھ بیان کیا جاتا ہے کہ اس دیہات کے یعنی اس کے بارڈر پر اس کے آغاز میں آیت اللہ بہجت کا ایک عظیم الشان استقبال ہوا تمام اہالی فومن کی جانب سے۔
کربلائی محمود بہجت اپنے فرزند کے آنے پر رضامند نہیں ہیں، لہٰذا جیسے ہی آیت اللہ بہجت پر ان کی نظر پڑی تو پہلا کلام جو محمود کربلائی نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ واپس کیوں آئے ہیں، آپ کو وہاں رہنا چاہیے تھا۔ لیکن آیت اللہ بہجت نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں کیوں واپس آیا ہوں۔ اور جب والد کو اپنی کسالت اور اپنی بیماری کے بارے میں خبر دی تو اب والد کو اپنے نوجوان فرزند ان کی بیماری کا ایک پریشانی والد ہے تو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے، علاج کیا جائے فرزند کا۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کہ جن سے اطباء نا امید ہو چکے تھے اور انہیں مطلقاً آرام کا مشورہ دے چکے تھے، ایسے میں کربلائی محمود بہجت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے نوجوان مجتہد بیٹے کی شادی کروائیں۔ لہٰذا مختلف جگہوں پر رشتے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی اس نوجوان مجتہد کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جس نوجوان نے کچھ ہی عرصے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اس کے ساتھ ایسی وصلت کرنا اور ایسی رشتہ داری قائم کرنا یہ نہایت ہی دشوار فیصلہ تھا۔ لیکن آیت اللہ بہجت کی ہمشیرہ نے ان کے لیے ایک ہمسائی کی بیٹی کا رشتہ تلاش کیا، اور اس طرح سے ہمشیرہ کی تجویز پر آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کی 1945 میں 29 اور 30 سال کی عمر کے درمیان شادی خانہ آبادی ہو جاتی ہے، اور 1945 ہی میں آیت اللہ بہجت دوبارہ نجف اشرف عراق واپس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں کچھ آرام اور استراحت کرنے کے بعد۔ لیکن اس دفعہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آیت اللہ بہجت پہلے سفر میں قم المقدسہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں جا کر اپنے پاسپورٹ کے اور دوسرے جو لوازمات ہیں انہیں انجام دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس مدت میں حوزہ علمیہ قم سے بھی ان کا تعارف ہو جائے گا، اور پھر وہ باقاعدہ نجف اشرف عراق کے لیے سفر کریں گے۔ لہٰذا 1945 میں آیت اللہ بہجت 29 اور 30 سال کی عمر کے درمیان شادی کرنے کے بعد قم المقدسہ تشریف لاتے ہیں، اور وہاں حوزہ علمیہ قم المقدسہ سے آشنائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ کیسا حوزہ ہے۔ لہٰذا قم پہنچنے کے بعد چونکہ 1945 کے آخر میں آیت اللہ قم پہنچتے ہیں تو 1946 کو آیت اللہ بہجت کو یہ خبر ملتی ہے کہ مرجعیت عظمیٰ حضرت آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک نہایت ہی ناخوشگوار خبر ملی آیت اللہ بہجت کو کہ حوزہ علمیہ کے ایک بہت بڑے ستون، بہت بڑی شخصیت، زعیم حوزہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد خبر ملتی ہے 1947 کو کہ آیت اللہ مرزا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور پھر پے در پے ایسی خبریں نجف اشرف سے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جن میں ان کے گراں قدر استاد مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی غروی کومپانی ان کے انتقال کی بھی خبر انہیں ملتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ گراں قدر شخصیات تھیں کہ جن کے محضر سے استفادے کے لیے آیت اللہ بہجت نے نجف اشرف جانا تھا۔ لہٰذا نجف اشرف جانے کا جو فیصلہ ہے وہ آیت اللہ بہجت نے اب ترک کر دیا ہے۔ لیکن 1945 کو جو آیت اللہ بہجت قم المقدسہ آتے ہیں اور قم کے حوزے سے آشنائی حاصل کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو یہاں مختلف اساتید سے استفادہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے درس میں ان کے احترام میں ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے شرکت کرتے ہیں، جن میں آیت اللہ زعیم حوزہ علمیہ قم المقدسہ آیت اللہ بروجردی سر فہرست ہیں، آیت اللہ حجت کوہ قمرئی یہ سر فہرست ہیں۔ آیت اللہ بہجت کو اب کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آیت اللہ محمد حسین غروی اصفہانی سے استفادہ کر چکے ہیں، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی سے استفادہ کر چکے ہیں، مرزا ناعینی سے استفادہ کر چکے ہیں، اور حوزہ علمیہ کی گراں قدر شخصیات سے نجف اشرف میں استفادے کے بعد مجتہد مسلم ہیں، انہیں کسی کے درس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بزرگ اساتید کے احترام کی خاطر
وہ ان کے دروس میں شرکت کرتے ہیں اور ان کے درسوں کو رونق بخشتے ہیں، اور پھر ان کے درسوں میں شرکت کرنے کے بعد آیت اللہ بہجت ان کے درسوں میں ایک اہم ترین مستشکل کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی وہ افراد کہ جو استاد پر اعتراض کرتے ہیں ان کی علمی باتوں پر۔ علمی اعتراض کرنے والے چند انگشت شمار افراد ہوتے ہیں جنہیں اساتید اپنے درس میں بولنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، چونکہ اگر ہر کوئی ہزاروں کے مجمع میں اٹھ کے استاد پر اعتراض کرنا شروع کر دے اور اس کا اعتراض بھی نامربوط اور ناموضوع قسم کا ہو تو اس سے کلاس کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ لہٰذا ہزاروں افراد میں چند نابغہ افراد کو یہ اساتید اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنا اعتراض کریں، اور ان مستشکلین میں سے اور معترضین میں سے آیت اللہ بہجت سر فہرست ہے۔ لہٰذا جب دیکھا کہ آیت اللہ بہجت کے اعتراض کرنے سے آیت اللہ بروجردی انہیں اہمیت دے رہے ہیں تو لوگوں میں آیت اللہ بہجت کی طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی بہت پڑھی لکھی شخصیت ہے۔ لوگوں کے درمیان شہرت کے خوف سے آیت اللہ بہجت نے آیت اللہ بروجردی پر اعتراض کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن جیسے ہی آیت اللہ بہجت 1945 میں حوزہ علمیہ قم المقدسہ تشریف لائے تو آغاز ہی کے ایام میں آیت اللہ نے ابتدائی دروس جو سطوح عالیہ کے ہیں وہ دینا شروع کر دیے، لیکن باقاعدہ 1948 کو آیت اللہ بہجت سے درس خارج کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ خاص نابغہ افراد کے لیے فقہ اور اصول کے درس خارج کا آغاز کریں، اور سفارش کرنے والوں میں، تقاضا کرنے والوں میں مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی ہیں جن کا اسی سال انتقال ہوا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی اس ماجرا کو اور اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہم اس نورانی شخصیت کو حرم حضرت معصومہ میں دیکھا کرتے تھے اور حوزہ علمیہ کی مختلف محافل میں اور مجالس میں اور تقاریب میں انہیں مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ دوستوں سے ان کے فضائل بھی بہت سن رکھے تھے کہ بہت ہی بڑے عارف ہیں، بہت ہی بڑے فاضل ہیں، بہت ہی بڑے فیلسوف ہیں، بہت ہی بڑے مجتہد ہیں۔ لہٰذا ہم نے دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے علمی وجود سے استفادہ کریں۔ لہٰذا ہم نے ان سے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے لیے فقہ کا ایک درس رکھیں، یعنی درس خارج۔ تو طے یہ پایا کہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ بروجردی کے درس خارج کے بعد، جس میں آیت اللہ بہجت شریک ہوا کرتے ہیں، مدرسہ فیضیہ میں کتاب الطہارت سے فقہ کے درس خارج کا آغاز ہوگا۔ لہٰذا مدرسہ فیضیہ سے آیت اللہ بہجت نے درس کا آغاز کیا اور وہیں کہیں زمین پر بیٹھ کر درس خارج دیا کرتے تھے، اور حوزہ علمیہ قوم کا یہ انوکھا درس خارج تھا، اور اس سلسلے میں پہلے بھی ایک درس ریکارڈ کر چکا ہوں۔ آیت اللہ صدیقی اس ماجرا کو نقل کرتے ہیں جو آیت اللہ بہجت کے ایک گراں قدر شاگرد ہیں اور اس وقت تہران میں امام جمعہ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آیت اللہ صدیقی کہتے ہیں کہ مرحوم شہید مرتضیٰ مطہری کے جو ایک فیلسوف تھے، انہیں آیت اللہ بہجت کے درس خارج کا بہت جو ہے وہ شوق تھا اور بہت ہی خوشی تھی۔ شہید مطہری کو خوشی اس بات کی تھی کہ اب حوزہ علمیہ میں جو فلسفے کا زیادہ موافق حوزہ نہیں ہے، اس حوزے میں اب مرجعیت عظمیٰ محمد حسین اصفہانی غروی کومپانی کے نظریات مطرح ہوں گے۔ کیوں؟ چونکہ ان کا ایک نایاب اور گراں قدر شاگرد حوزہ علمیہ قم میں آیا ہے اور اب وہ درس خارج شروع کر رہا ہے، تو یقینی بات ہے اپنے استاد آغا غروی اصفہانی کے نظریات کو وہ بیان کرے گا۔ لہٰذا آیت اللہ مطہری اس درس میں شریک ہوئے، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد آیت اللہ مطہری نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ درس ہر کسی کے قابل نہیں ہے، یعنی ہر شخص اس درس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ ایک نہایت ہی نایاب قسم کا درس ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس درس کو سمجھنے کی صلاحیت بعض مجتہدین میں بھی نہیں ہے۔ ایسا نایاب درس تھا
آیت اللہ بہجت کا۔ اور آیت اللہ بہجت نے جب 1948 میں درس کا آغاز کیا تو اس جوانی کے عالم سے اپنی انتقال کے آخری ایام تک، جب تک وہ بیمار نہیں ہوئے، مسلسل درس پڑھایا آیت اللہ بہجت نے۔ 60 سال سے زائد مدت آیت اللہ بہجت نے درس خارج پڑھایا۔ آیت اللہ صدیقی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی درس کی چھٹی نہیں کی، جو حوزہ علمیہ کے درسی ایام ہوتے ہیں کبھی درس کی تعطیل نہیں کی، اور اگر بیمار بھی ہوتے تو شفا کی نیت سے وہ درس پڑھانے کے لیے آتے۔ پھر نقل ہوا ہے کہ آیت اللہ بہجت صبح کو فقہ کا درس دیتے اور بعد الظہر یعنی سپہر کو علم اصول کا درس خارج دیا کرتے تھے۔ ابتدا میں آیت اللہ نے، جیسے ہم نے عرض کیا اس درس میں، کہ مدرسہ فیضیہ کے باہری زمین پر ہی بیٹھ کر درس دے دیتے، کبھی کسی حجرے میں چلے جاتے اور وہاں پر درس دیتے، کبھی کسی مسجد میں درس کو منتقل کر دیتے، اور کبھی درس ان کا گھر میں شفٹ ہوتا اور گھر میں ہو جاتا۔ اس درس کے مختلف جگہوں پر انتقال کی یا چھوٹے چھوٹے کمروں میں درس دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آیت اللہ بہجت شہرت گریز تھے، شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی ایسی بڑی جگہ پر درس دیں کہ جن سے ان کی شہرت ہو جائے اور لوگ ان کے درس میں جوق در جوق آنا شروع ہو جائیں۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کا درس 1 سال 2 سال باہر رہا، پھر اس کے بعد آیت اللہ نے اپنے درس کو گھر میں منتقل کر لیا، اور پھر شاگردوں کے اصرار پر ایک چھوٹی مسجد میں درس کو منتقل کیا، جو وہاں سے بھی 2 سال کے بعد دوبارہ مسجد فاطمیہ کی طرف آیت اللہ بہجت نے اپنے درس کو منتقل کیا، اور آخری ایام تک وہیں پہ وہ درس جاری رکھا۔ صبح تقریباً ظاہراً پہلے ہی ٹائم 9 بجے کے قریب آیت اللہ بہجت کا فقہ کا درس خارج ہوا کرتا تھا، اور شام کو ان کے گھر میں اصول کا درس خارج ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے اصول کا دورہ مکمل کروانے کے بعد اصول کا درس ترک کر دیا۔ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت نے 60 سال باقاعدہ درس دیا، لیکن ان 60 سالوں میں آیت اللہ بہجت کی ایک اور خاصیت بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہر جمعرات کو اپنے گھر میں مجلس عزا کا انعقاد کیا، اور 60 سال تک یہ مجلس عزا باقاعدہ دائر رہی، چونکہ انہیں ان کے استاد کی وصیت تھی۔ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں 1 دن مجلس عزا کے انعقاد پر تاکید کیا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں مجلس عزا ہونی چاہیے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کی یہ روش تھی کہ ان کے گھر میں ہر جمعرات کو مجلس عزا منعقد ہوتی تھی، جو بعد میں مسجد میں منتقل ہو گئی، مسجد فاطمیہ میں، اور ان کی روٹین تھی، چاہے وہ قم میں ہوں، چاہے وہ مشہد الرضا میں تشریف لائیں، یا جہاں کہیں بھی ہوں، ان کے ہر ہفتے کی جو نشست ہے، جو مجلس عزا ہے، اس کی قضا نہیں ہوا کرتی تھی، وہ ہر جمعرات کو منعقد ہوتی تھی، اور پھر بعد میں جمعے کو بھی منتقل ہو گئی، اور جمعے کو بھی آیت اللہ کے گھر مجلس ہوا کرتی تھی۔ یعنی ہر ہفتے کا یہ پروگرام ان کے شیڈول میں شامل تھا۔ پھر آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے اس مدت میں، یعنی 60 سالہ مدت میں، اگر کوئی شخص ان سے نصیحت کا تقاضا کرتا تو وہ اسے جواب میں یہی کہتے کہ آج تک جتنی نصیحتیں بیان ہو چکی ہیں، کسی کی طرف سے بھی بیان ہوئی ہوں، کیا ان پر عمل ہو چکا ہے جو اب آپ مجھ سے ایک نئی نصیحت کا تقاضا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یا اگر کوئی ان سے اخلاقی عنوان سے کہتا کہ آپ ہمیں کسی اخلاقی کتاب کا تعارف کروائیں، تو وہ فرماتے کہ معراج السعادہ جو فارسی میں ہے، اور اس کا ترجمہ عروج السعادہ کے عنوان سے اردو زبان میں دستیاب ہے، اسے پڑھا جائے۔ اور جب اس مرحلے سے آپ عبور کر جائیں تو جامع السعادات 3 جلدوں پر عربی زبان میں ہے، اسے پڑھا جائے۔ اور اگر یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے تو الاحیاء اسے آپ پڑھیں۔ اور خود سے جب آیت اللہ سے کسی نصیحت کا تقاضا کیا جاتا تو وہ فرماتے کہ میرے لیے نصیحت کرنا بہت دشوار ہے، میں کسی کو نصیحت نہیں کر سکتا ہوں، صرف یہ جملہ کہتا ہوں کہ آپ جو جانتے ہو
اسے اپنے پیروں تلے نہ رندو، اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے، آنچے میدانیت زیر پا مگزارید۔ یہ وہ عظیم الشان مرجع تقلید ہیں کہ جن کے حالات زندگی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان علماء کے حالات زندگی سے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی حیات طیبہ کا درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے حضرت امام علی ابن مصر رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ آپ مجھے باقاعدہ میرے واٹس ایپ پر پیغام بھی دے سکتے ہیں اور ہم آپ کی دعاؤں کو امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں اور آپ کی طرف سے زیارت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس زیارت کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ بالکل فری ہے، یعنی اس میں خدا نخواستہ ایسا کسی کے ذہن میں کوئی تصور نہ آئے کہ کوئی اس کو ہزینہ یا کوئی اس کو پیمنٹ اس کے بابت دینا ہوگی، نہیں۔ حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی آپ کی جانب سے زیارت، آپ کی دعائیں امام رضا کی بارگاہ میں پہنچانا اور آپ کے لیے امام رضا کے حضور دعا کرنا، یہ ایک مومن کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ پر بھی اسی طرح یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی عبادت کے اس مصلی پر بیٹھیں تو آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔